پہلی نصیحت جابر بن سلیم کو کہ اچھے اخلاق اپنانا اور کسی کو گالی نہ دینا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی جو نصیحت فرمائی، حضور یہ بھی فرما سکتے تھے تہجد پڑھنا، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، پہلی نصیحت فرمائی کہ اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ بد اخلاق جتنا مرضی قیامت کے دن نیک اعمال کا انبار لے کر آئے گا مگر خالی ہاتھ لٹا دیا جائے گا، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ آج درستگی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاقیات کی۔ دکان پر کھڑے ہوں اور یار یار کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتا ہے، کس انداز میں بات کرتا ہے، کوئی لنگوٹیا یار ہو اس کے ساتھ لہجہ اور انداز کیا ہوتا ہے، گھر میں میاں بیوی کا انداز کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رویہ، اولاد کے ساتھ ماں باپ کا رویہ کتنا بد اخلاقی والا ہوتا ہے، ہماری نسلیں کیا سیکھیں گی؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے اخلاق اچھے کرو اور کسی کو گالی نہ دینا۔ آج تو ہمارا کلام ہی گالی سے شروع ہوتا ہے، گھر بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، ہمسایوں کو گالیاں، ملازموں کو گالیاں، جبکہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے گالی دینے سے منع فرمایا۔ اس محبوب نے اخلاقی تربیت فرمانے کے لیے ایک نئے ہونے والے مسلمان کی پہلی تربیت کی، فرمایا کہ اپنا اخلاق اچھا کرنا۔ دوسری نصیحت فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ موقع دے درس قرآن میں آنے کا، اللہ موقع دے سبحان اللہ کہنے کا، اللہ موقع دے نماز پڑھنے کا، اللہ موقع دے تلاوت قرآن کرنے کا، اللہ موقع دے والدین کی خدمت کا، اللہ موقع دے استادوں کی خدمت کرنے کا، اللہ موقع دے عبادت و ریاضت کا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اگر کوئی راستہ مانگ رہا ہے تو راستہ اس کو دے دے، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، ورنہ قیامت والے دن پچھتانا پڑے گا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیوں؟ فرمایا رحمت حق بہا نامی جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اور انہی کے صدقے، اس چھوٹی سی چیز کے صدقے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ دوسری نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر مت جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ایک بہت بڑے محدث آپ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھ رہا تھا، میں نے قلم کو سیاہی لگا کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگا تو میری قلم پر جو سیاہی لگی تھی اس پر آ کر کے ایک مکھی بیٹھ گئی، اور وہ مکھی جو ہے وہ سیاہی کو چوسنے لگی اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے لگی۔ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو بعد میں بھی لکھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد لکھ لوں گا، یہ مکھی کو بھوک لگی ہوگی اور یہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہی ہے، چلو یہ پی لے، یہ سیاہی کو پی لے، اس کے بعد جو ہے وہ میں لکھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بس یہ عمل کیا، بعد وصال، بعد انتقال کسی نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ رب نے مجھے بخش دیا۔ حضور آپ بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، مفسر تھے، شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، اس وجہ سے معاف کیا؟ ممبر پہ بیٹھنے والے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے تھے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے معاف اس وجہ سے کیا ہے کہ میں نے اس کی مخلوق کا پیٹ بھرا ہے، میں نے اس کی مخلوق پر رحم کیا، اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا۔ یاد رکھیں اگر مکھی پہ رحم کیا جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر مسلمان پہ رحم کرے تو رب کتنا خوش ہوگا۔ تیسری وصیت، دوسری نصیحت کیا تھی کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جاننا، کوئی موقع ملے نیکی کرنے کا تو کر لینا۔ تیسری نصیحت فرمایا کہ جس سے بھی ملو خندہ پیشانی سے ملو، اسی کو ملو، دکاندار کو ملو، ملازم کو ملو، مالک دکان کو ملو، کسی کو بھی ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ۔
تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، گرم جوشی ہونی چاہیے، اور اس انداز کے ساتھ ملو، چاہے 10 مرتبہ روز ملتے ہو مگر اس انداز کے ساتھ ملو کہ نہ جانے کتنے سالوں کا بچھڑا مل رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خندہ پیشانی، مسکرا کے ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، گرم جوشی کے ساتھ ملنا۔